کب بادشاہت آئے گی؟ حصہ 8واں داؤد کا شہر، حصہ 2۔ میں ہوں ریورنڈ عمران شکر۔ کب بادشاہت آئے گی؟ حصہ 8واں داؤد کا شہر، حصہ 2۔ میں ہوں ریورنڈ عمران شکر۔ رسولوں کے اعمال میں ہم دیکھتے ہیں کہ بحال شدہ اسرائیل کی ایک خاص شکل اور ڈھانچہ تھا، کوہ سینا کے اتحادی قبائل کی طرح نہیں، لیکن وہ 12 قبائل جو داؤد کی بادشاہت میں شامل تھے۔ پطرس اپنی تقریر میں داؤد کی بادشاہت اور یسوع مسیح پر زور دیتا ہے۔ پس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے صلیب دی، خداوند بھی ٹھہرایا اور مسیح بھی۔ رسولوں کے اعمال اس کا 2 باب اس کی 36ویں آیت۔ پطرس اسرائیل کے جلا وطن اور جمع ہوئے لوگوں کو تقریر کر کے کہتا ہے کہ داؤد کا عہد یسوع مسیح میں پورا ہوتا ہے اور داؤد کی پیشن گوئیاں پوری ہوتی ہیں۔ لیکن وہ ایک نبی تھا اور وہ جانتا تھا کہ خدا نے مجھ سے قسم کھائی ہے کہ تیری صلب کی اولاد میں سے تیرے تخت پر ایک بیٹھے گا۔ اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 30ویں آیت۔ کیونکہ داؤد اس کے حق میں کہتا ہے کہ میں ہر وقت خداوند کو اپنی نگاہ میں رکھتا ہوں، کیونکہ وہ میری داہنی طرف ہے تاکہ میں جنبش نہ کھاؤں۔ اس لیے میرا دل خوش اور میری زبان شادمان ہے، بلکہ میرا جسم بھی امن سے رہے گا، کیونکہ تو میری جان کو عالم اسفل میں نہ چھوڑے گا اور نہ تو اپنے مقدس کو سڑنے ہی دے گا۔ تو نے مجھے زندگی کی راہیں بتائیں، تو مجھے اپنے دیدار کے سبب سے خوشی سے بھر دے گا۔ رسولوں کے اعمال اس کا 2 باب اس کی 25ویں سے 28ویں آیت تک۔ کیونکہ داؤد تو آسمان پر نہیں چڑھا، پھر بھی وہ خود کہتا ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا کہ میری داہنی طرف بیٹھ، جب تک کہ میں تیرے دشمن تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں۔ رسولوں کے اعمال اس کا 2 باب اس کی 34ویں آیت سے 35ویں آیت تک۔ وہ مزامیر 110 کو یسوع مسیح کے ساتھ منسلک کرتا ہے کہ اب وہ شاہی تخت پر بیٹھا ہے اور آسمان پر تخت نشین ہے، خدا کے داہنی طرف سر بلند ہے، اور رسولوں پر روح کا نزول کیا، اور ہجوم اس کا گواہ ہے۔ اب یسوع مسیح آسمان پر سلطنت کرتا ہے۔ یقیناً اس کی سلطنت کا ظہور اب اس واقعہ میں لوگ دیکھتے اور سنتے ہیں۔ خداوند نے میرے خدا سے کہا کہ میری داہنی طرف بیٹھ، اس لیے وہ سر بلند کرے گا۔ مزمور 110 پس خدا کے داہنے ہاتھ سے سر بلند کیا جا کر اور اپنے باپ سے موعود روح القدس پا کر اس نے یہ نازل کیا ہے جو تم دیکھتے اور سنتے ہو۔ رسولوں کے اعمال اس کا 2 باب اس کی 33ویں آیت۔ پطرس اور رسول روح القدس سے بڑھ کر گواہ بن گئے۔ اب وہ یسوع کی مملکت کی نوعیت اور اس کی موجودگی کو دیکھ رہے ہیں۔ جب پطرس کو سننے والوں نے قبول کیا کہ یسوع مسیح ہی حقیقت میں داؤد بادشاہ ہے، اور یہ اس بات کا اظہار ہے کہ وہ اپنے اوپر حق حکمرانی کو ان پر تسلیم کرے، اور وہ بپتسمہ کے ذریعے کلیسیا میں شامل ہوتے گئے۔ پس جنہوں نے اس کی بات قبول کی انہوں نے بپتسمہ پایا، اور اسی روز تقریباً 3000 آدمی ان میں مل گئے، اور وہ رسولوں کی تعلیم اور اطلاعات میں اور روٹی کے توڑنے اور دعا کرنے میں قائم رہے۔ رسولوں کے اعمال اس کا 2 باب اس کی 41ویں سے 42ویں آیت تک۔ اور ایمانداروں کی جماعت ایک دل اور ایک جان تھی، اور کسی نے اپنے مال میں کسی چیز کو اپنا نہ کہا، بلکہ ان میں سب چیزیں مشترکہ تھیں۔
رسولوں کے اعمال اس کا 4 باب اس کی 32ویں آیت۔ اور تمام کلیسیا کو بلکہ ان باتوں کے تمام سننے والوں کو بڑا خوف آیا۔ رسولوں کے اعمال اس کا 5 باب اس کی 11ویں آیت۔ یہ بات قابل غور ہے کہ داؤد کی بادشاہت نہ صرف بحال ہوئی بلکہ منتقل بھی ہو گئی۔ داؤد کا بیٹا نہ صرف یروشلم میں زمینی تخت پر برجمع ہے بلکہ آسمان پر بھی ہے، خدا کے داہنی طرف سربلند ہے۔ زمینی بادشاہت آسمانی بادشاہت میں تبدیل ہو گئی۔ اس کے علاوہ بادشاہت زمین پر کلیسیا میں جاری اور ساری ہے۔ بادشاہت اور کلیسیا یک وقت زمین اور آسمان پر موجود ہے۔ بادشاہ آسمان پر تخت نشین ہے مگر اس کے جانشین شاگرد زمین پر سرگرم ہیں۔ اس وقت آسمانی بادشاہ اپنے زمینی خادموں اور لوگوں سے روح القدس اور ساکرامنٹوں کے فضل کے ذریعے، خاص طور پر بپتسمہ اور یوخرسٹ کے ذریعے متحد ہے۔ تب پطرس نے ان سے کہا، توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو روح القدس انعام میں پاؤ گے، اس لیے کہ یہ وعدہ تم سے اور تمہارے بچوں سے ہے اور ان سب سے بھی جو دور کے ہیں اور جنہیں خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ اور اس نے بہت سی اور باتوں کی گواہی دی اور انہیں نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اس کج رفتار قوم سے بچاؤ۔ پس جنہوں نے اس کی بات قبول کی انہوں نے بپتسمہ پایا اور اسی روز تقریباً 3000 آدمی ان میں مل گئے، اور وہ رسولوں کی تعلیم اور اطلاعات میں اور روٹی کے توڑنے اور دعا کرنے میں قائم رہے۔ رسولوں کے اعمال اس کا 2 باب اس کی 38ویں آیت سے 42ویں آیت تک۔ داؤد کی بادشاہت کیتھولک کلیسیا میں تاریخی طور پر تکمیل پاتی ہے، پھر یہ زمین سے آسمانی دائرے میں منتقل ہوتی ہے۔ زمینی یروشلم اور ہیکل لوکا کے حقیقی احترام کے باوجود مملکت کی آخری تکمیل نہیں ہو سکتی، لیکن حق تعالیٰ ہاتھ کے مصنوعات میں نہیں رہتا۔ چنانچہ نبی کہتا ہے، خداوند فرماتا ہے کہ آسمان میرا تخت اور زمین میرے پاؤں کی چوکی ہے۔ تم کیسا گھر میرے لیے بناؤ گے، یا میرے آرام کی جگہ کون سی ہے؟ کیا میرے ہاتھ نے یہ سب چیزیں نہیں بنائیں؟ رسولوں کے اعمال اس کا 7 باب اس کی 48ویں آیت سے 50ویں آیت تک۔ وہ دن آئیں گے کہ ان چیزوں میں سے جو تم دیکھتے ہو پتھر پر پتھر چھوڑا نہ جائے گا جو گرایا نہ جائے۔ لوکا کی انجیل اس کا 21 باب اس کی 6 آیت۔ لیکن خدا تعالیٰ انسانی ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا۔ پطرس واضح طور پر ہمیں بیان کرتا ہے کہ مسیح خداوند زمینی یروشلم سے ہی حکمرانی نہیں کرتا بلکہ آسمانی یروشلم سے حکمرانی کرتا ہے۔ وہ وہاں پر تخت نشین ہے۔ پس خدا کے داہنی ہاتھ سے سر بلند کیا جا کر اور باپ سے معہود روح القدس پا کر اس نے یہ نازل کیا ہے جو تم دیکھتے اور سنتے ہو۔ رسولوں کے اعمال اس کا 2 باب اس کی 33ویں آیت۔ بہرحال اس کا دور حکمرانی زمینی دائرہ پر ظاہر کرتا ہے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے جو ہم سنتے اور دیکھتے ہیں؟ داؤد کی بادشاہت کی تجدید اور بحالی کلیسیا میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ بیک وقت آسمان اور زمین پر موجود ہے اور اس کے شہری ایک کرۂ ارض سے دوسرے کرۂ ارض میں داخل ہوتے ہیں۔ اب بھی تمام بادشاہت، تمام کلیسیا اور یوخرسٹ کا منانا روح القدس کی وجہ سے متحد ہے۔ جب بادشاہ خود موجود ہے، جب بادشاہت کا ظہور ہے اور جب اس کے زمینی باشندے آسمانی بادشاہ کے دائمی اور مسیحی ضیافت میں شریک ہوں۔ Thanks for watching. Have an eternal home. God bless you all.